سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن کنٹرول نہیں ہوتا اس کا اپنے اوپر. اس لیے یہ میں بات واضح کر دینا چاہتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک تیسری بیماری کا ذکر کیا جو ہسٹیریا، اس حوالے سے بھی پلیز بتائیں. جی، ہسٹیریا کی بیماری جو ہے یہ اس کے مریض بھی بہت آتے ہیں. جی جی. جو اس کا پیشنٹ آتا ہے وہ سم ٹائم وہ بات نہیں کرے گا. اچھا. تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو بات ہی نہیں کر رہا. کبھی پھر وہ عامل حضرات کے پاس جاتے ہیں، وہ کہیں گے جی اسے تو جن ہو گئے ہیں، یہ تو اس لیے بات نہیں کر رہا. اس طرح کا مریض کبھی ایسے کہے گا، اچانک اس کی نظر چلی جائے گی، وہ کہے گا مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا. اچھا. یا اچانک وہ کہے گا یہ مجھے فالج کا اٹیک ہے، اس طرح کے مطلب ہے. وہ کرے گا کہ مجھے میرے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے. اچانک سے وہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. جی. ایسے بھی ہو سکتا ہے کچھ مریضوں کو کہ وہ اچانک کسی کی موت کی خبر سنیں اپنے کسی پیارے کی، تو ان پہ یہ کیفیت آ رہی ہو سکتی ہے. یا کوئی زیادہ خوشی والی بات سنیں تب بھی یہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. تو اس طرح کے مریضوں کو جو ہے سائیکالوجی میں جو ہے یا اس طرح کے مطلب نفسیاتی بیماری، اگر کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس آئیں گے، ہمارے پاس آئیں گے تو ہم اس کا ٹریٹمنٹ دیں گے، وہ اس سے بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن اسی طرح کی علامات کو جو عامل حضرات ہیں وہ جن اور اس طرح کے دھوکے میں رکھ کے تو لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، اس سے ان کے لیے پریشانیاں بڑھتی ہیں. یہ زیادہ تر 12 سال سے لے کے 30 سال کی عمر تک کے مطلب بچوں میں ہوتی ہیں. اچھا. زیادہ تر یہ ان لوگ فیمیلز میں ہوتی ہیں. اچھا اچھا. ویسے بوڑھوں کو بھی ہو سکتی ہیں، جوانوں کو بھی ہو سکتی ہیں، بچوں کو بھی ہو سکتے ہیں. موسٹلی یہ جو فیمیلز میں ہوتی ہیں اور ان عورتوں میں ہوتی ہیں جن کے اپنے سسرال میں تعلقات اچھے نہیں ہوتے. اچھا. اپنی نند کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ ایشو جو چل رہے ہوتے ہیں، پھر وہ اٹینشن سیک کرنے کے لیے یا اس طرح مطلب کوئی بھی خوشی کا موقع ہوا تو وہاں پہ وہ اس طرح کا کوئی مسئلہ کر دیں گی، بے ہوش ہو جائیں گی یا کوئی ایسا کریں گی. یہ اس طرح کے علامات ہوتی ہیں ان میں. جی قاری صاحب، جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی کیفیت بتائی ہے، کیا یہ جادو جنات کے مریض میں ہو سکتی ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ عدنان بھائی، یہ جادو جنات کے مریض میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن میں ادھر ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں. جیسے یہ شیطان جو ہے نا، شیطان، اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، ٹھیک ہے. یہ بیماری دے سکتا ہے، یہ انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. تو یہ بیماری بھی لگا سکتا ہے. شیطان کے پاس اتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے کہ یہ بیماری بن سکتا ہے. جیسے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب. شیطان نے مجھے جو ہے وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے شیطان نے جو ہے وہ بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، شیطان نے مجھے بیماری پہنچائی ہے، مجھے مس کر کے، مجھے چھو کے شیطان بیماری دے گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کے حملے کی وجہ سے بیماری بھی بنتی ہے. تو جن چیزوں کا انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے وہ جنات کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، شیطان کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں. اب اس بیماری میں یہ بات میں واضح کر دوں، اس بیماری میں ضروری نہیں ہے کہ جن، شیطان، جادو اس کے اندر ہی ہو. شیطان باہر سے حملہ کرتا ہے، بیماری لگاتا ہے، باہر بیٹھا ہی مریض کو مختلف کیفیات کا شکار کر سکتا ہے. جیسے کہ شیطان، جیسے انہوں نے ذکر کیا ہے عموماً. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، فرمایا جب جنازہ ہو تو اس کو جو ہے دفنانے میں دیر نہ کرو. اسی طرح جب بچی نوجوان ہوتی ہے تو اس کی شادی کرنے میں دیر نہ کرو. اب ہم نے اس حدیث کا جو ہے، اب عموماً بچیوں کو جب شادی نہیں ہوتی تو مسائل بنتے ہیں اور شیطان ان کو بیماری لگاتا ہے، اور وہ میڈیکل بھی مانتی کہ یہ بیماری جو ہے وہ اس وجہ سے عموماً لگتی ہے کہ بچیوں کی شادیوں میں جو ہے وہ زیادہ دیر تاخیر کی وجہ سے. تو اس لیے جو ہے وہ شیطان وسوسے کی بیماری لگا دیتا ہے، خوف کی بیماری لگا دیتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب وسوسے کی بیماری جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ان کو مختلف خیالات آتے ہیں، وہ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، خود سے باتیں کرتے ہیں. تو یہ وسوسے کی بیماری اور خوف کی بیماری ہوتی ہے. تو اس لیے یہ وسوسہ
خوف، یہ قرآن پاک میں حدیث میں ساری ان بیماریوں کا ذکر ہے اور ان کا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ اب ڈپریشن ہے، خوف ہے، وسوسہ ہے، اب ان چیزوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا۔ تو یہ بیماریاں جو ہیں وہ آج ڈائگنوز نہیں ہوئی، آج ان کی جو ہے پتہ نہیں چلا، یہ بیماریاں بہت پرانی ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی وضاحت فرما دی تھی کہ آج کوئی بندہ کہے جی جو مریض ہے وہ باتیں کرتا ہے، یہ یادداشت نہیں رہتی، اس وجہ سے کرتا ہے اس طرح کی باتیں، تو قرآن پاک میں احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا کہ جنات انسان میں داخل بھی ہو سکتے ہیں، جنات جو ہے وہ خبتی بنا سکتے، یعنی پاگل بھی بنا سکتے، جنون کا مریض بھی بنا سکتے ہیں، جیسے کہ احادیث میں ملتا ہے کہ صحابی سفر پر جا رہے تھے، صحیحین کی حدیث ہے، صحابی سفر پر جا رہے تھے، اب ایک بستی کے قریب سے گزرے تو وہ بستی والوں نے انہیں بلایا، کہنے لگے کہ آپ ہماری بات سنیں، ہمارے پاس ایک ایسا بندہ ہے جس کو جو ہے وہ پاگل ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں، کیا تمہارے پاس علاج ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو کے آئے ہو، تم خیر لے کر آئے ہو۔ صحابی نے کہا ہاں میں جو ہے وہ میرے پاس علاج ہے۔ اب صحابی نے اس پر دم کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کا دم کرنا شروع کر دیا، بعض روایات میں 3 دن 7 دن یا مسلسل کرتے رہے، کتنی دیر کرتے رہے، کہتے ہیں وہ مریض بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو بیماری کیا تھی؟ جنون کی بیماری تھی، اس کو اس قدر بیماری تھی کہ اس کو سنگلوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ اب یہ بیماری شیطانی اثر کی وجہ سے کہہ لیں، اب یہ بیماری جنون کی بیماری جو ہے یہ شیطانی اثر کی وجہ سے، شیطانی اثر کی کیسے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خوف میں مبتلا کرتا ہے انسان کو، تو خوف وسوسہ مل کے یہ مجنون کر دیتا ہے انسان کو، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان مجنون کر سکتا ہے انسان کو۔ تو اب صحابی نے بتایا، انہوں نے سکھایا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے اس بیماری کا علاج ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ میڈیکلی ٹریٹمنٹ نہ کروائیں اگر اس طرح کا مریض ہو، ہاں اگر جادو جنات سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ جادو جنات سے تعلق رکھتا ہے تو جادو جنات کے مطابق اس کا علاج ہونا چاہیے۔ ہاں اگر وہ نفسیاتی مریض یا اس قسم کا ہے، وہ ہم الحمدللہ تشخیص کرتے ہیں۔ بسا اوقات جو ہے، اب میں آپ کو جو ہے وہ بات لمبی ہو رہی ہے لیکن میں بات واضح کر دوں کیونکہ یہ بات جو ہے وہ بتانا ضروری ہے۔ نفسیاتی مریض ہے ہمارے پاس آتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھائی شروع نہیں کرنی ہوتی تو ان کو دورہ پڑ جائے گا، انہوں نے جو ہے وہ چیخنا شروع کر دینا، جن بن کے باتیں کرنی شروع کر دینی۔ اب جو پہلے ہی اس کنڈیشن میں چلا گیا، اب سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو جادو جنات نہیں ہے، کیونکہ پڑھائی سے پہلے ہی اس پر کنڈیشن طاری ہے، اس کو خوف کی بیماری ہے، تو ہم اس کو خوف کی بیماری کے مطابق پڑھائی دیتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے جو 70% مریض ہیں وہ پڑھائی سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ ہاں 30% مریض ایسے ہوتے ہیں جو ہے ان پر کیفیت ایسی طاری ہو جاتی ہے کہ وہ بیماری اس قدر بن جاتی ہے کہ ان کو میڈیکل جو ہے ٹریٹمنٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال کے طور پر جادو کا مریض ہے، جادو کے ذریعے ہماری ایک انگلی کو توڑ دیا جائے، اب ہم پڑھائی کر کے جادو کا اثر تو ختم کر لیں گے، لیکن وہ جو ٹوٹی ہوئی انگلی ہے اس کو دوبارہ اس کی جگہ پر لانے کے لیے ہمیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ لینا جو ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میڈیکل ٹریٹمنٹ کے پیچھے یہ کہنا کہ جادو جنات کا مسائل ہوتے نہیں ہیں یا جادو جنات کا مسائل بالکل نہیں ہے، بیماری ہے، یہ جو ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے ہسٹیریا بیماری ہے، تو اس کے مریض بھی ہمارے پاس آتے ہیں، مریض آتے ہیں، ان کو دورے بھی پڑتے ہیں، کیفیات ساری طاری ہوتی ہیں، لیکن ہم پڑھائی کر کے تشخیص کرتے ہیں تو جادو جنات نہیں ہوتا۔ فرق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، فرق اصل میں یہاں پر عدنان بھائی بہترین معالج جو ہوگا، بہترین ڈاکٹر جو ہوگا وہ اس میں فرق کر لے گا، وہ اس بیماری کون سی ہے اور روحانی مسئلہ کیا ہے اور بیماری کیا ہے۔ اب مریض کے اندر ڈرپ لگائی، وہ ڈرپ ہی نہیں چل رہی ہے جی، مریض کے اندر سے سوئیاں نکل رہی ہیں، تو یہ اس کو میڈیکل کہے جی یہ نفسیاتی ہے، تو وہ کدھر جائے؟ دیکھیں ایک مریض ہے میرے پاس، اس طرح کے مریض بھی آتے ہیں، ان کے جسم میں سے سوئیاں نکلتی ہیں، ابھی آ کے بیٹھے ہیں اور سوئیاں لگنا شروع ہو گئیں اور نکلنا شروع ہو گیا اور خون نکلنا شروع ہو گیا، اور اس طرح کے بہت سے مریض۔ تو اس لیے اس بات سے انکار کرنا یا ہر جادو یا جنات کے مریض کو نفسیاتی بیماری کی طرف ہی لے جانا، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں اس پر میں کہتا ہوں کہ جادو جنات کے مریض بھی ہوتے ہیں اور نفسیاتی مریض بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ اس میں فرق کر کے ان کا علاج کرتے ہیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔
آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے جیسے جانا کہ جسمانی بیماری اور روحانی بیماری میں فرق کیا ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔